اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا جو ان دو شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں، جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے، اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے، اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے رات کے وقت، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ خاتون تو جانثاران اہل بیت میں سے تھی، محبان اہل بیت میں سے تھی، اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا، بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا، بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے۔ رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے، ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے، خواب میں دیکھا اپنے باپ کو، خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور مسلم بن عقیل سے پوچھا، مرحبا، آ جاؤ مسلم، تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں، لیکن اے مسلم اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو، بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا، یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اتنا سننا تھا یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے، بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے۔ دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا، ایک دوسرے کو خواب بتایا، دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے سہم کر رو رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، گھر میں بچوں کی آواز، وہ بے اولاد شخص تھا حارث، رات کو جاگ گیا، اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی، تم سو جاؤ۔ بیوی نے منع کیا بتانے سے، پھر اس ظالم نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے، پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی۔ خاتون نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ، لیکن اس ظالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے، میرے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ گھر ڈھونڈتے ہوئے آیا اور اسی حجرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے، اور اٹھ کر کے یہ ایک دوسرے کو چمٹ کر رو رہے تھے۔ حارث آتے ہی پوچھتا ہے اے بچوں تم کس کے ہو، کس کے بیٹے ہو، میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے، دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے۔ بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا، کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا، میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو۔ دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا، غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا۔ یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی، کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے، تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا، علی کے سامنے کھڑا ہوگا، رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا، اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی، وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ بیوی قدموں میں گر گئی، لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا آج ایک بار میری مان لے، ان بچوں کی جان بخش دے، میں زندگی بھر تیری غلامی کروں، تو جو کہے وہ مان لو، اپنی جان قربان کر دوں۔ لیکن حارث کو نہ ماننا تھا، نہ مانا، یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا، اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا، اپنی بیوی کو مار مار کر۔ پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا، تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ، تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے
जो 100 ऊंट के इनाम का ये ऐलान किया है, मैं उसका हकदार बन जाऊं। कल मेरे घर 100 ऊंट आएंगे, मेरे घर इतना ही माल आएगा, बस मुझे तुम्हारी गर्दनों को ले जाना है, तुम्हारे कटे हुए सरों को ले जाना है। इन बच्चों के बालों को पकड़कर वो खींचता हुआ दरियाए फुरात के करीब आया। अजीजाने गिरामी वकार, तारीख की ये सच्चाइयां जब हम पढ़ते हैं आंखें भीग जाती हैं, हमारा जिस्म बोझल हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है। इन बच्चों की उस वक्त भी मोहब्बत ये थी, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। हारिस से क्या कहते हैं मोहम्मद, जो बड़े साहबजादे थे, वो ये कहते, हारिस एक बात कहता हूं, मेरी आखिरी ये बात सुन ले, इसलिए कि पहले जब तू तलवार चलाए तो मेरी गर्दन पर मार देना, इसलिए कि ये छोटा जो है इसका कत्ल मैं देख ना सकूंगा, मैं इसके कत्ल को अपनी आंखों से गवारा न कर सकूंगा। छोटे ने बढ़ करके उसको थाम लिया और कहा, हारिस हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी हैं, हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था, मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे, मरना है ही तो पहली अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के मुआशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए। और इन नौनहालों का ऐसा कत्ल दुनिया ने देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए। इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान नबुव्वत के शहजादों का ये पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये दो बच्चे शहीद हो गए कूफा की सरजमीन पर। इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा, ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम, तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए? मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा? ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया, जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अजीजा ने गिरामी वकार, तारीख के इन औराक को आज मैं यहां रोकता हूं, इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहां आए नहीं, यहां आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था, वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे, ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरत तमादत और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था।
آج اگر میں گھر میں ظہر کے وقت سو رہا ہوں تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے، فجر کے وقت سو رہا ہوں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے۔ یہی وہ عاشورہ کی تاریخ تھی جب گردنوں پر تلواریں تھی، اس وقت بھی حسین رب کا سجدہ فراموش نہیں کر رہا تھا، حسین سجدے میں رہا۔ اور میرے عزیزو، رسول اللہ کے اس خاندان کا تصور لے کر کے کل کا دن ہمیں جینا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے، عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور پھر یہ پکار کر کے جانا ہے، ان ظالم کتوں کو بتا کر کے جانا ہے۔ ہم ہر سال کربلا بیان کر کے پھر ایک نیا حوصلہ لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، پھر اس زمانے کو تیری ضرورت ہے اے حسین۔ سلام ان شہیدان کربلا کو اور سلام اہل بیت اطہار کے ان نونہالوں کو، مولا کریم اخیر زندگی تک اہل بیت کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے اور جان نثاران اہل بیت میں ہمارا شمار فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ ہم سب کا حشر اہل بیت کے سائے تلے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ، کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، دین حق کی ڈھال دونوں ہے وہ بے مثال دونوں، دین حق کی ڈھال دونوں ہے وہ بے مثال، مصطفیٰ کی آل دونوں، یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون. خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا، سهل لنا إشكالنا يا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم